صفا بیت المال شاخ شموگا کی جانب سے ہر سال کی طرح امسال بھی پہلے مرحلے میں رمضان راشن کٹ غریب و مستحق روزداروں میں تقسیم کیے گئے، جس کے پیش نظر مفتی مجیب اللہ قاسمی کی صدارت میں صفا بیت المال کے دفتر میں جلسے کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں 100 کے قریب غریب و مستحق افراد میں رمضان راشن کٹ تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر صفا بیت المال شموگا کے صدر مولانا رشادی، قاضی شہر شموگا مولانا افتخار، مفتی مجیب اللہ، عبدالظاہر، مولانا سالم، حافظ بشیر، امتیاز، اعجاز احمد، شاہد اور عمران سمیت صفا کے ذمہ داران موجود تھے۔ رمضان راشن کٹ کی تقسیم صفا کے نمائندوں کی جانب سے مستحق افراد کے گھر پہنچانے کا کام انجام دیا جا رہا ہے۔ جلسے کا آغاز حافظ ظہیر احمد کی قرات سے کیا گیا، جبکہ جلسے کی نظامت مولانا فاروق رشادی نے انجام دی۔ انقلاب نیوز شموگا۔ الحمدللہ آج صفا بیت المال شاخ شموگا کی طرف سے 29 شعبان المعظم 1447 18 فروری کو راشن کٹس کی تقسیم کا اہتمام کیا گیا، اور اس اہتمام کے ساتھ ساتھ کئی ایک غریب غربا کے اندر راشن کٹس کی تقسیم ہوئی، اور یہ ان حضرات تک جو غریب غربا محتاج پریشان حال رہتے ہیں ان تک یہ راشن کٹس کی تقسیم ہوتی ہے۔ صفا بیت المال کی مختلف قسم کی خدمات الحمدللہ ہمارے شہر میں عرصہ دراز سے جاری ہیں، تو جس کی خدمات کا سلسلہ حضرات علماء کی طرف سے، ان کی توجہات کی طرف سے باقاعدہ جن حضرات کو مستحقین ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی پریشانی میں ہاتھ بٹانے کا کام ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حضرات علماء کی سرپرستی میں، خصوصاً مولانا عثمان صاحب رشادی اور مولانا فاروق صاحب رشادی، ان دونوں حضرات کی اس میں پوری توجہات ہوتی ہیں۔ ان کی خدمات کا سلسلہ پورے شہر میں جاری ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں رہنے والے پریشان حال، بیمار اور اسی طرح محتاج اور جو بیوائیں ہوتی ہیں ان تک یہ راشن کٹس تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ وہ روزے اہتمام کے ساتھ رکھ بھی سکیں، اور بہت سارے روزے دار جو فدیے کے طور پر اس کو ادا کرتے ہیں ان کا فدیہ بھی ادا ہو سکے، اس لیے یہ انتظام کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ آج کئی ایک راشن کٹس کی تقسیم یہاں بھی ہوئی، اور ان حضرات تک پہنچانے کا اہتمام کیا گیا۔ ان کے یہاں ہمارے پاس آدھار وغیرہ جمع ہیں، ان تک خود پہنچ کر جو نمائندے ہیں ہمارے صفا بیت المال کے، وہ حضرات انشاءاللہ ان تک پہنچائیں گے۔ آج کی یہ مختصر سی کارگزاری اور کارروائی ہوئی ہے، اور اس کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ ہم سبھی امت سے دعا کی درخواست بھی کرتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ حضرات اس ادارے پر پورا اعتماد رکھیں اور اس کے تعاون کی بھرپور کوشش کریں۔ بس انہی مختصر گزارشات کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے۔ میں آپ گھر اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ اگر کوئی اجنبی آ کر اپنے گھروں کے پاس آ کر دروازہ کھٹکھٹائیں اور مانگنے کی کوشش کریں اور بولیں کہ ہم فلانی جگہ سے آئے ہیں، گھر میں اگر کوئی مرد نہیں ہے تو ہرگز دروازہ نہ کھولیں۔ آج کل سونا چاندی وغیرہ لوٹ کا بہت مختلف قسم سے ہولیے بنا کر جو ہے کوششیں کرتی ہیں گھروں میں گھسنے کی۔ کل پرسوں اسی طرح سے ہمارے سوڑے بیل میں بھی اگر شادی محل کو ایک صاحب آئے تھے، ان کے گھر میں لوٹ کر تقریباً 3.5 لاکھ 4 لاکھ روپے کا سونا لوٹ لیے، اور دکان کے کچھ پیسے اور 50,000 یا 1 لاکھ روپے تھے۔ ایسے بہت سارے چوری ہوتی ہے، تو ہرگز یعنی دروازہ نہ کھولیں اور احتیاط کریں، اور بالکل ان کو ڈانٹ کر بھیج دیں کہ ہم نرم آواز سے اگر کرتی تو وہ غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی، اور پوری طرح سے احتراز کریں۔ جو معذور بن کر آتے ہی جو گاڑیوں میں وغیرہ اللہ کے نام سے دیو کر کے بولتی ہیں، تو ان سے بھی احترام کریں، کیونکہ بہت سارے غیر مسلم ہی مسلمانوں کا حلیہ بنا لیتے ہیں اور داڑھی وغیرہ رکھ لیتے ہیں اور نام سے اللہ کے نام سے مانگتے ہیں۔ تو جہاں تک ہو سکے ان سے بچنے کی کوشش کریں، اور رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے تو ہم جہاں تک ہو سکے ہمارا پیسہ صحیح جگہ پر پہنچے، صحیح مدرسوں میں، صحیح مساجد میں، صحیح مستحقین تک ان کو اپنا صدقات سے، خیرات سے جتنا ہو سکے ان کو خرچ کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ کے راستے میں جتنا دیں گے اللہ تعالیٰ 70 گنا زیادہ عطا فرماتے ہیں، تو اس کا اہتمام کریں۔ روزے کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے ثواب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جن کی نیشنل کی کپڑوں کی دکان ہے وہ بھی ہمارے صفا بیت المال کے ہم ذمہ دار ہیں اور خزانچی بھی ہیں، اور اسی طرح مفتی سالم صاحب ہیں اور حافظ بشیر صاحب ہیں،